پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما عمران خان کی ہسپتال منتقلی جو ہے وہ اب فوری طور پر بظاہر نہیں ہو سکے گی، یہ نظر آ رہا ہے۔ جو 2 دن کا وقت دیا تھا سپریم کورٹ نے آج اپنے حکم نامے میں 3 رکنی بینچ نے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں، اب حکومتی موقف اس پر جب سامنے آیا ہے، جو دن کو چیمگوئیاں ہو رہی تھیں اور ایک خاص جو بومپو قسم کے صحافی ہیں، صحافی تو ان کو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن صحافی کا ٹیگ یا ان پہ جو تہمت لگی ہوئی ہے کہ وہ صحافی ہیں، تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی جس کو ہم کہیں مچایا ہوا تھا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا، یعنی سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل نہیں ہوگا۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے ہسپتال منتقل کرنے کا، اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ یہ طبی بورڈ اور تشکیل دیا جا سکتا ہے لیکن ہسپتال منتقل نہیں کیا جائے گا عمران خان کو۔ تو وہ والی بات آج رات تقریباً اس وقت وہ کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آئی، جب وفاقی وزیر قانون اعظم تارڑ نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو، قانون کی جو دیواریں ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے باہر جا کے قانون کا جو فریم ہے اس سے باہر جا کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، جس میں 2 ان کے اعتراضات ہیں، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اب نظر ثانی دائر کرنے جا رہی ہے پاکستان کی حکومت، وفاقی حکومت، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت، اتحادی حکومت، تاکہ عمران خان کو نجی اسپتال شفا انٹرنیشنل میں منتقل نہ کیا جا سکے۔ اس کی وجوہات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو نجی اسپتال، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق صرف سرکاری ہسپتال میں کسی قیدی کا علاج ہو سکتا ہے، یہ ان کا موقف ہے اعظم نذیر تارڑ کا، وزیر قانون کا پاکستان کے۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی تشکیل کا اختیار انتظامیہ کا ہے، یعنی اسلام آباد کی انتظامیہ یا جیل حکام، یہ ان کے ذمہ ہے، حکومت کے ہاتھ میں، حکومت کے اختیار میں کہ وہ اس پر فیصلہ کرے۔ تو یہ تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ آج رات کو ہوئی، یہ اس کے بعد اب لگتا ہے کل سپریم کورٹ میں اس جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس پہ نظر ثانی حکومت دائر کرے گی اور کہے گی سپریم کورٹ سے کہ اپنے اس فیصلے کو، جس طرح اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے وزیر قانون نے، کہ امینڈ کرے، اس میں ترمیم کرے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ تو آج آپ کے سامنے آیا، اور اس کے کچھ مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، ظاہری بات ہے، پولیٹیکلی بھی، اور اس پہ مختلف قسم کے تبصرے تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں، ہر کسی کی جو اپنے اپنے قیاس کے گھوڑے کوئی دوڑا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس بڑی پرانی انفارمیشن ہے، اور کچھ کہاں کی کوڑی لاتے ہیں، کچھ دور کی اور کوئی نزدیک کی کوڑی لا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہر بندہ پاکستان میں اس کے کہیں نہ کہیں اس کو کہیں نہ کہیں سے فیڈنگ ہوتی ہے، اس کو کراس چیک کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ سینس کر لیتے ہیں، کچھ لوگ پھر اب آج تنزیہ باتیں بھی کر رہے ہیں، زرداری کے ہسپتال کی باتیں بھی کر رہے ہیں، جو سرکاری ہسپتال میں جس طرح ان کو پیمز میں ایوارڈ دیا گیا، پورا وارڈ ان کے لیے مختص تھا۔ پھر لوگ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو پاکستان سے باہر لے جایا گیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کس قانون کے تحت سرکاری اسپتال جو ہے وہ اس کو کے بجائے ان کو باہر کس طرح لے جایا گیا، وہاں قانون کیا کہتا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو عدالت نے آج حکم نامہ جاری کیا تھا، اس کا تحریری آرڈر جب آیا تو پھر وہ تمام لوگ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، جو لوگ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والوں پہ یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ اس وقت کہ جب تک تحریری فیصلہ نہیں آتا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یعنی بظاہر وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اب سپریم کورٹ کا جو تحریری فیصلہ ہے اس کے چیدہ چیدہ نکات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس عدالت یعنی سپریم کورٹ کے روبرو جو درخواست گزار ہیں عمران خان، ان کا مکمل طبی ریکارڈ پیش کرے گی حکومت، یہ اور متعلقہ حکام، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے اپنے ہدایت نامے میں، آج کے حکم نامے میں، اور کہا گیا کہ اس ریکارڈ میں تمام طبی ٹیسٹ جو ہیں، رپورٹس ان کی، اور ادویات کے نسخے، طبی آراء جو مختلف ڈاکٹروں کی وہ طبی آراء ہیں، وہ معائنے کی رپورٹس، اور گرفتاری کی تاریخ سے لے کر موجودہ تاریخ تک، یعنی آج تک جو ان کو علاج کیا گیا ہے، ان کو جس قسم کی ادویات فراہم کی گئی ہیں، اس کی تفصیلات شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ایڈوکیٹ جنرل کو کہا گیا ہے کہ ان کے توسط سے، یعنی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے توسط سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران قیدی عمران احمد خان نیازی اور ان کے اہل خانہ اور وکلاء کے درمیان جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، یعنی جیل میں، اڈیالہ جیل میں، اس کی تفصیلات بھی وہ فراہم کریں گے۔ اور حکومت جو ہے ان تمام مقدمات کی ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تفصیلات فراہم کرے یا کرے گی جن میں قیدی ملزم یعنی عمران خان ملزم ہے، اس پہ چارج ہے یا فریم نہیں ہوا، یا الزام ہے یا ایف آئی آر ہے، گرفتار ہے کسی کیس میں مقدمے کا سامنا کر رہا ہے یعنی انڈر ٹرائل ہے، یا جن مقدمات میں ان کو مجرم قرار دے کر سزا سنائی جا چکی ہے، تو ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ
کہا گیا ہے حکومت سے کہ وہ فراہم کی جائے۔ اسی طرح یہ کہا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہ اگلے 2 دنوں کے اندر شفا انٹرنیشنل ہسپتال جو اسلام آباد کا نجی اسپتال ہے اس میں عمران خان کو منتقل کیا جائے، اور حکومت جو ہے وہ حکومت یا حکام جو ہیں ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت اور باہمی رابطہ کر کے قیدی کے طبی معائنے اور علاج کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے، اور اس میں جو فزیشین ہیں، ایک فزیشین ہوں گے، ایک جنرل سرجن ہوں گے، ایک انٹرنل میڈیسن کے ماہر ہوں گے، ایک ماہر امراض چشم ہوں گے، اور ایک ماہر امراض قلب یعنی کارڈیالوجسٹ جو ہیں وہ اس طبی بورڈ میں شامل ہوں گے۔ اس پہ بنیادی اعتراض ہے کہ یہ میڈیکل بورڈ جو ہے انتظامیہ کا ہے، پہلے انتظامیہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی، اس میڈیکل بورڈ کی رائے سامنے آئے گی، اور اس سامنے آنے کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ وہ رائے دیں گے۔ اس کے پر یہ حکومت کا موقف ہے کہ قانون یہ کہتا ہے، وزیر قانون کا یہ موقف ہے، وفاقی حکومت یہ کہتی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرے گی کہ یہ آپ کا ڈومین نہیں تھا، آپ کا اختیار نہیں تھا، یہ حکومت کا یا انتظامیہ کے اختیار ہے کہ پہلے وہ درخواست سپریم کورٹ میں اگر کوئی لے کے آتا ہے تو اس قیدی کے حوالے سے سپریم کورٹ انتظامیہ کو یہ ہدایت کرے گی، اور انتظامیہ پھر میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی، اور اس میڈیکل بورڈ کی آراء کی روشنی میں حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ قیدی کو منتقل کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا سپریم کورٹ سے استدعا کی جا سکتی اس حوالے سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے جو خود سے یہ کیا ہے فیصلہ، تو یہ کافی جو ہے وہ آگے جا کے اپنے اختیارات سے یعنی قانون سے باہر جا کے فیصلہ کیا ہے، یہ کہنا ہے وزیر قانون کا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا نا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان جو عمران خان کے ذاتی معالج ہیں، وہ اور عمران خان کی بہنوں میں سے ایک یعنی ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ان کے طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شامل رہنے کی اجازت ہوگی، یہ کہا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں۔ اور شفا انٹرنیشنل ہسپتال کی جانب سے فراہم کردہ علاج اور سہولیات سے متعلق ضروری اخراجات جو ہیں وہ قیدی یا اس کے اہل خانہ برداشت کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس حوالے سے اخراجات برداشت کریں گے۔ اب اگلی سماعت تک سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا، 16 ستمبر سپریم کورٹ نے آج کے حکم نامے میں اگلی سماعت مقرر کی تھی۔ اب جب نظر ثانی درخواست دائر ہوگی پھر معلوم ہوگا کہ 2 دن میں 3 دن میں کب اس کی سماعت ہوتی ہے اور اگلے ہفتے میں ہوتی ہے، اس کا حوالے سے معلوم ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے آج کے حکم نامے میں کہا تھا کہ اگلی سماعت یعنی 16 ستمبر تک جو ہے قیدی کا کوئی بھی اہل خانہ، ان کی سیاسی جماعت کے کارکن یا ان سے وابستہ وکیل عمران خان کی صحت کی حالت یا طبی رپورٹ سے جو ہیں وہ عوام یا میڈیا کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے یا ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کو ہدایت کی گئی تھی یا جیل اتھارٹی کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے درمیان ہفتے میں ایک بار ملاقات کی سہولت فراہم کریں گے، اور ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی فون ہفتے میں ایک بار ان کو فون کرنے کی اجازت سہولت دی جائے گی کہ وہ ایک بار ان کے بچے ان کے ساتھ فون پر، بلکہ 2 بار اپنے بیٹوں سے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 بار اپنے بیٹوں سے وہ ٹیلی فون پر بات کر سکیں گے۔ یہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ آج کا۔ اس کے علاوہ پھر باقی ہدایات جو تھیں، شرائط جو تھیں، وہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف، اس کے رہنماؤں، قیادت اور اس کے کارکنوں کے لیے تھیں کہ وہ کسی قسم کی وہاں پر جمگٹھا نہیں لگائیں گے، یعنی اکٹھ نہیں کریں گے، تاکہ باقی جو علاج معالجہ وہاں پر چل رہا ہے نجی اسپتال کا جو وہ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، لوگ کو مسئلہ نہ ہو، اسپتال کے باہر لوگ اکٹھے نہ ہوں، تاکہ کوئی امن و امان کا نہ مسئلہ بنے۔ یہ سپریم کورٹ کا ایک لمبا چوڑا ہدایت نامہ ان کے لیے بھی تھا۔ لیکن اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر اب حکومت نے کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کرے گی، تو اب یہ دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ یہ 3 رکنی بینچ ہی رہتا ہے یا پھر اس کے بعد اور کون کون سی چیزیں میں شامل کیے جاتے ہیں، اور نظر ثانی پھر جب زیادہ بڑا بینچ سنے گا تو اس کا پھر کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی سیاست میں اس عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور ان کے بعد ان کی درخواست کے پر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک نئی جو ہے سمت متعین ہونے کا خدشہ میں خدشے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے۔ لوگ شاید کچھ گھبرا گئے ہیں کہ یہ دوبارہ کوئی نیا جو ہے نا وہ کوئی نئی گیم ان کے ساتھ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ پھر کوئی ہاتھ نہ ہو جائے، اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے پاکستان میں 3-4 سال سے زیادہ کوئی عرصہ۔ وہ کہتے ہیں نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اقبال نے کہا تھا، تو صرف وہی چیز ہمیشہ ہے جو بدلتی رہتی ہے، بدلنا جو ہے وہ اسی کو ثبات ہے، اسی کو ہمیشگی ہے، باقی کوئی بھی چیز۔ اب آپ وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہاں پر تو وہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ خود ان کو جو کرنے والے ہیں یا کرانے والے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا کرا رہے ہیں۔
آج جب سپریم کورٹ پہ یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ نے دوسرے فریق کو نہیں سنا، لیکن حکومتی سرکاری وکیل سے نے اعتراض بھی کیا، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا قانون میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ قیدی اپنے اہل خانہ سے ملے گا ہفتے میں، تو اس پہ کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی بالکل قانون میں گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا جب قانون میں گنجائش ہے تو پھر آپ کیوں ملنے نہیں دے رہے یا کیوں ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟ تو وہی والی بات کی گئی کہ جی وہ باہر آ کے سیاسی گفتگو کرتے ہیں، تو کیا سیاسی گفتگو اگر ایک بندہ غیر قانونی عمل کر رہا ہے تو حکومت بھی غیر قانونی کام کرے گی؟ یعنی کسی کی قیدی سے کوئی اس کا رشتہ دار مل کے باہر آ کے گفتگو کر رہا ہے اور اس کو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے، تو اس کے بعد ایک اور غیر قانونی کام حکومت خود کرے گی کہ ملاقاتیں بند کر دے گی۔ تو یہ اس طرح کی جو ڈیٹیل آج کا جو آرڈر آف دا ڈے تھا آج کی سماعت کا، اس کے سامنے آنے کے بعد حکومت نے اس کو جائزہ لیا اور وزارت قانون کے ذریعے، وزیر قانون کے ذریعے ان کا موقف سامنے آئے۔ اب سپریم کورٹ میں جب نظر ثانی دائر ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پورے آرڈر کے خلاف یا اس آرڈر کے کچھ خاص شقوں کے خلاف صرف اسی حد تک کہ میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دینے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ کو اور نجی اسپتال میں منتقل کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو اس میں کس حد تک حکومت آگے جاتی ہے اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کو امینڈ کرتی ہے یعنی ترمیم اس میں کرتی ہے۔